بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا آن لائن کلاسز میں سبق کا عنوان ہے دہرائی، اور دہرائی کریں گے ہم اپنی نظم مل کے رہو اور سبق ملی وحدت کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے نظم مل کے رہو کو ایک بار بہت اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ ہم پہلے کلاس میں اس کو کر چکے ہیں، اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک بار پھر اس پوری نظم کو پڑھنا ہے، اور اس نظم کا مرکزی خیال، مین تھیم اپنے الفاظ میں لکھنی ہے کہ یہ نظم اصل میں کیوں لکھی گئی اور اس میں کیا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے، اور الفاظ معنی یاد کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے سبق ملی وحدت پر۔ وحدت، ملی وحدت، پوری دنیا، مطلب جو امت مسلمہ ہے، جو پوری سب کا مل کے رہنا، ایک ہی جڑ کے رہنا۔ تو اس میں جو اس سبق کے اندر جو مین اصل جو چیز بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہم اگر سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے اوپر کوئی بھی اس طرح سے ظلم و ستم نہ کر سکے، کشمیر ہے، فلسطین، سب کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس ملی وحدت کے بھی سارے الفاظ معنی کی دہرائی کرنی ہے اور خلاصے کی دہرائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم خلاصہ اس کا کر چکے ہیں اس کی دہرائی کرنی ہے، لیکن مل کے رہو نظم کی کام مرکزی خیال اپنی کاپیز میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، آپ نے جب دونوں کے الفاظ معنی یاد کر لینے ہیں تو ان دونوں سب مل کے رہو کے اور ملی وحدت میں سے 8 الفاظ لینے ہیں، 4 مل کے رہو کے اور 4 ملی وحدت سے، اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ بتا رہی ہوں کہ مل کے رہو کا نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے اور اس کے الفاظ معنی کی دہرائی کرنی ہے، اور ان میں سے 4 الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر کے کاپی پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ملی وحدت، اس کا الفاظ معنی کی دہرائی کرنی ہے، خلاصہ جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں اس کو ایک بار پڑھنا ہے، اور ان میں سے 4 الفاظ کو لے کے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور کاپی میں لکھنا ہے۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔